بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم 6 کلاس کی اردو کی کتاب چمپا کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حسب معمول ہم سب سے پہلے اس میں الفاظ بانی دیکھیں گے۔ دیکھیں، پہلا لفظ ہے آستاں، مطلب دروازہ، مکان، مکان جگہ، لقب وہ نام جو کسی خوبی یا خامی کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہو، جہاں، دنیا، گرد راہ راستے کی گرد، جادہ راستہ یا راہ گزر۔ ٹھیک ہے، اب اشعار کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے فلک آستاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، عرش پر ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ شعر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم مقام کو بیان کرتا ہے کہ آسمان ان کا آستانہ ہے اور ان کا مقام عرش معلیٰ پر ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی مرتبے کی بلندی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہے لقب ان کا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہاں وہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ شعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت کو بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے سردار ہیں اور دونوں جہان دنیا اور آخرت آپ کے تصرف میں ہیں۔ نیکسٹ ہے یہ ستارے ہیں گرد راہ اس کی، جادہ ہے کہکشاں محمد کا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ ستارے آپ کے راہ کے مسافر ہیں اور کہکشاں آپ کا راستہ ہے۔ یہ آپ کے مقام کی لامحدود بلندی کو یہ ظاہر کر رہا ہے۔ نیکسٹ ہے جھکتے ہیں سر وہیں فرشتوں کے، نام آئے جہاں محمد کا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ فرشتوں کی تعظیم کا ذکر کرتا ہے کہ جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے وہاں فرشتے عاجزی سے سر جھکا دیتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کا مظہر ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے دل میں ہوتی ہے نور کی بارش، نام لے جب زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی برکت بیان کی گئی ہے کہ جب زبان پر ان کا نام آتا ہے دل پر نورانی کیفیت چھا جاتی ہے اور سکون اور برکت نصیب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے سب سے اونچا مقام نبیوں میں، سب سے اونچا نشان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ شعر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبیوں میں بلند ترین مقام اور سب سے نمایاں نشانی کو بیان کرتا ہے کہ کوئی نبی ان کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے ہر ایک زبان پہ نام اس کا، ذکر ہوتا ہے صبح شام اس کا۔ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہر وقت زبانوں پر رہتا ہے، صبح و شام آپ کی عظمت کا چرچا کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے اس کی ذات پر درود و سلام، اس کی ہر بات پر درود و سلام۔ یہ شعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ کی باتوں کی فضیلت کو بیان کرتا ہے کہ آپ پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے اور آپ کی ہر بات قابل تعظیم و تکریم ہے۔ ٹھیک ہے، معروضی دیکھیے، سب سے پہلے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی گئی نظم کیا کہلاتی ہے؟ حمد کہلاتی ہے۔ میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا، دیکھیے۔ نیکسٹ ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لکھی گئی نظم کیا کہلاتی ہے؟ نعت کہلاتی ہے۔ نیکسٹ ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین کا ذکر آئے تو ان کو بھیجنا چاہیے، درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے سرور کنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، یہ لقب ہے۔ نیکسٹ ہے یہ ستارے گرد راہ اس کی، جادہ ہے کہکشاں اس کا۔ اس شعر میں اشارہ ہے شب قدر کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیجیے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین پر درود و سلام بھیجنے کی اہمیت چند جملوں میں لکھیے۔ تو جواب آئے گا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا مسلمانوں کے لیے ایک عظیم عبادت ہے۔ اس سے اللہ کی رحمت اور برکت حاصل ہوتی ہے، گناہوں سے معافی ملتی ہے۔ درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا عملی اظہار ہے جو ایمان کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے حضرت محمد
रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन पर भेजे जाने वाले दुरूदों में से कोई एक अपनी कॉपी में दुरुस्त नकल कीजिए और उसका तर्जुमा भी लिखिए। आप कोई सा दुरूद लिख सकते हैं। मैंने लिखा है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तर्जुमा, ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाज़िल फरमा, जिस तरह तूने इब्राहीम और आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर रहमत नाज़िल फरमाई, बेशक तू तारीफ़ के लायक है और बुज़ुर्गी वाला है। नेक्स्ट है कि दिए गए अशार में हम्द और नात के अशार चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। ये 4 शेर हैं, तो इसमें जो सबसे पहला शेर है ये अपना नात का है। इस पे आप लिखेंगे कि नात का शेर, और इस पे आप पहला शेर लिखेंगे, दूसरा शेर हम्द का है, तीसरा शेर भी नात का है और चौथा शेर जो है ये भी हम्द का, यानी कि दूसरा और चौथा ये जो है हम्द के हैं और पहला और तीसरा ये क्या है, ये नात के हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि अरबी कायदे से जमा बनाना। अरबी कायदों के लिहाज से दी गई मिसालों के मुताबिक अल्फाज की जमा बनाइए। सबसे पहला लफ्ज़ है जिस्म, मतलब अजसाम, हुक्म, अहकाम, ख़बर, अखबार, किस्म, अक़साम, शजर, अशजार, असल, उसूल, अमर, उमूर, हर्फ, हुरूफ, रकम, अरकाम, ज़र्फ़, ज़ुरूफ़, अदीब, उदबा, अमीर, उमरा, ठीक है, जाहिल, जुहाल, खलीफा, खुलफा, शहीद, शुहदा। ये आएंगी अरबी कायदे के मुताबिक इनकी जम। नेक्स्ट है कि दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, यानी कि जैसे हुक्म है तो इसकी जमा अहकाम है, नेक्स्ट लफ्ज़ हर्फ है तो इसकी जमा क्या है, हरूफ है। तो हुक्म जो है ये वाहिद है, तो आप इसका जुमला बनाएंगे, काजी ने एक अहम हुक्म जारी किया। हुक्म की जमा अहकाम है तो इसका जुमला बनेगा, शरीयत के तमाम अहकाम पर अमल करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। और नेक्स्ट है हर्फ और हरूफ। हर्फ जो है ये वाहिद है, उस्ताद ने कहा हर हर्फ को सही अदा करना ज़रूरी है। और इसी तरह जमा जो है वो हरूफ है, कुरान पाक के तमाम हरूफ नूरानी है, उनकी तिलावत का अजर मिलता है। नेक्स्ट है कि दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। फ़ल्क है, फ़ल्क पर चमकता सूरज दिन की रोशनी लाता है। नेक्स्ट सितारे हैं, रात के आसमान पर सितारे खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। नेक्स्ट अर्श है, अल्लाह का अर्श सबसे बुलंद मकाम पर है। मकाम, इल्म इंसान को बुलंद मकाम अता करता है। दुरूद सलाम, हर मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजता है, ठीक है। लास्ट है कि हम में बताए गए तरीके के मुताबिक इसकी तशरीह कीजिए। इस शेर की तशरीह है, ये शेर नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़मत को बयान करता है कि आप दोनों जहानों के सरदार हैं, दुनिया और आखिरत दोनों आपके इख्तियार और बरकत से मुनव्वर हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई हर जगह कामयाबी का ज़रिया है, ठीक है। ये था आज का छोटा सा लेसन। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।